السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اور آج اس کو میں شاباش دینے جا رہا ہوں، دل خوش کر دیا اس ایک اکیلی بندی نے۔ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ ایسی عورت کا جس کو تمام پاکستانی جانتے ہیں، شاید ہی کوئی نہ جانتا ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ نہیں جانتے، میں آپ کو تعارف کرواؤں تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ماشاء اللہ سے پاکستان جو ہے اور پاکستانی ہمارے وہ ان کی فلمیں، ان کی ویڈیوز بہت دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ اس ایک خاتون نے ناظرین پورے اسرائیلی پروپیگنڈے کو اور مغربی پروپیگنڈے کو ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں گمان بھی نہیں کر رہا تھا، میں امید بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ کہیں گے، اور خاص طور پہ اس ایک خاتون نے ہماری جو پاکستان کی سیلیبریٹیز، سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں نا، ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ جس طرح وہ فلسطینیوں کے حق میں لڑ رہی ہے، جس طرح وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے، اور اس کو نقصان اٹھانا پڑا، اس قدر نقصان اٹھانا پڑا اس عورت کو۔ اور ہمارے جو پاکستانی سیلیبریٹیز ہیں، مجال ہے کسی نے اس طرح سے آواز اٹھائی ہو؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں ان کے لب خاموش ہیں۔ ان کو شاید باہر کے ویزے نہیں ملیں گے، ان کو بڑی بڑی پارٹیوں میں باہر بلایا نہیں جائے گا، کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو، لیکن بھائی شاباش ہے اس عورت پہ کہ اس نے آواز اٹھا دی ہے۔ میاں خلیفہ کو آپ جانتے ہیں؟ میرا نہیں خیال نہیں جانتے ہوں گے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، پاکستانی تو خاص طور پہ جانتے ہیں۔ اچھا دوستو، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ میاں خلیفہ نے کیا اور اس کی پاداش میں اس کو کیا بھگتنا پڑا، میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں فی الحال اسرائیل فلسطین کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چینل پہ الحمدللہ آپ کو وہ تمام اپڈیٹ جو کہ سوشل میڈیا پر بکھری ہوئی ملتی ہیں، کلیکٹ کر کے ان کی تصدیق کر کے مصدقہ ان کو کر کے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ مصدقہ ہوں، آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، یہ کام آپ پلیز لازمی کیجیے گا۔ اچھا جناب، پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ بمباری ابھی بھی جاری ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو حماس اور حزب اللہ کے فائٹرز ہیں دونوں، وہ اس وقت پہنچ چکے ہوئے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات ہیں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ان کی تصدیق ہونا باقی ہے، انشاءاللہ بہت جلد تصدیق کر کے اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہاں، ایک اور بات بتا دوں گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ویلاگ بنانے سے پہلے میری پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب رہ چکی ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے میری بات ہو رہی تھی، ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی۔ پاکستان کی حد تک پاکستان کم سے کم ایک کام کر سکتا ہے، ہم نے بیانات بڑے دے دیے ہیں ہومیوپیتھک قسم کے، ہم ایک کام کر سکتے ہیں، یو این او کا جو امدادی مشن ہے، جو امدادی کیمپ ہے، وہ غزہ میں ابھی بھی موجود ہے۔ ہم کم سے کم پاکستانی ایڈ اکٹھی کر کے، پیسے اکٹھے کر کے، کھانے پینے کی چیزیں، پانی نہیں ہے اسرائیل میں، آپ کو پتہ ہے نا، فلسطین میں، غزہ کی واٹر سپلائی اسرائیل نے بند کر دی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے وہاں پہ اس وقت، کربلا بنی ہوئی ہے غزہ اس وقت۔ ہم کم سے کم یہاں سے پانی کی بوتلیں پہنچا سکتے ہیں، ہم کھانا، راشن، کپڑے پہنچا سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف بیان بازی کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت نے صرف ایک بیان دے دیا ٹھنڈا سا اور خاموش ہو گئی ہے۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا، کوئی آرگنائزیشن نہیں اٹھ رہی۔ اکثر بڑی بڑی آرگنائزیشن اٹھ جاتی ہیں جھولیاں پھیلا کے، جناب اب کوئی نہیں اٹھے گا کہ بھائی امداد دو، فلسطین پہنچانی ہے ایک۔ اب میں آتا ہوں میاں خلیفہ نے کیا کیا جناب۔ ہمارے ہاں جیسے بڑے بڑے میاں ہیں، ایک میاں خلیفہ یہ بھی ہے جس نے کمال کا کام کر دیا۔ دوستو، میاں خلیفہ نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کی پاداش میں اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ آپ کہیں گے وہ تو فحش فلموں کی اداکار ہے، نوکری کیا؟ 2018 میں میاں خلیفہ نے فحش فلموں کی انڈسٹری، جس کو پورن انڈسٹری کہتے ہیں، وہ چھوڑ دی تھی۔ وہ اب یہ کام نہیں کرتی ہے، اس نے 2018 میں یہ کام چھوڑ دیا تھا، 5 سال ہو گئے۔ اب وہ کیا کر رہی تھی ناظرین، وہ بیسکلی ایک میگزین ہے، پلے بوائے میگزین ہے، تو وہ بھی کچھ اس طرح کا ہی ایڈلٹ ہی ہے وہ، لیکن اس کے لیے وہ کام کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ امریکہ میں ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس کے لیے اس کو حال ہی میں ہائر کیا گیا تھا، حال ہی میں جاب پہ رکھا گیا تھا۔ اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ کوئی عام سی جاب تھی۔ میاں خلیفہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، گو کہ فحش فلموں کی ہے مگر ہے تو صحیح، تو اس کو لاکھوں ڈالر اس کے ملنے تھے۔ بہت کمال طرز زندگی ہے میاں خلیفہ کا۔ دوستو، ہوا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے ٹویٹ کر دیا میاں خلیفہ نے، اس نے لکھا اف یو کین لک ایٹ دا سچویشن ان پیلسٹین اینڈ ناٹ بی آن دا سائڈ آف پیلسٹینینز، کہتی ہے کہ اگر تم فلسطین کے سچویشن کو دیکھو اور فلسطینیوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو، آگے سنیے گا، دین یو آر آن دا رانگ سائڈ آف اپارتھائڈ اینڈ ہسٹری ول شو دیٹ ان ٹائم، پھر تم غلط سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہو،
پھر تم نسل کشی کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہو. اگر تم فلسطین کی سائڈ پہ نہیں کھڑے تو پھر تم نسل کشی کی سائڈ پہ کھڑے ہو. یہ اتنا بڑا بیان اس نے دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو لندن میں موجود تھے انہوں نے اتنا بڑا بیان نہیں دیا, میاں خلیفہ نے دے دیا. میاں نواز شریف دیتے نا مزہ آتا, لیکن نہیں, میاں خلیفہ نے دے دیا وہاں بیٹھ کے, ان کے ملک میں بیٹھ کے ان کے خلاف بیان دے دیا اس نے. اچھا جناب, اس نے ٹویٹ کیا جناب, آگے لکھتی ہے, آگے جو اس نے ٹویٹ کیا وہ تو میں کہتا ہوں اڑا دینے والا تھا, اڑا دینے والا تھا. سنیے گا یہ ٹویٹ, کہتی ہے کین سمن پلیز ٹیل دا فریڈم فائٹرز ان پیلسٹین ٹو فلپ دیئر فونز اینڈ فلم ہاریزونٹل. ہو کیا رہا تھا, حماس والے جب حملے کر رہے تھے ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے. اچھا وہ ویڈیوز کس طرح بناتے ہیں حماس والے, وہ اس طرح فون پکڑ کے نا ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں. وہ جو کہ اس انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی فلم بنانی ہو تو اس طرح نہیں بنائی جاتی, اس طرح بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مذاق کر رہی ہے, وہ اس چیز کو ایک طرح سے حماس والوں کو اور مجاہدین کو وہ اپریشیٹ کر رہی ہے, ان کو حوصلہ دے رہی ہے کہ اگر تم دوبارہ اسرائیلیوں کو مارو گے تو مووی اس طرح مت بنانا, اس طرح کر کے بنانا, اچھی فلم بنے گی. یہ ٹویٹ بھی کر دیا اس نے, میاں نے ایک کمال کر دیا. اس لوگوں نے اس کو پھر جو ہے وہ جو مسلمان تھے جو فلسطین کا درد رکھتے ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا. لیکن جہاں آگ لگنی تھی وہاں پر خوب آگ لگی, وہاں پہ ٹکا کے آگ لگی. اس کے بعد کیا ہوا ناظرین, ہوا یہ میاں کو اس قدر برے کامنٹس کا سامنا ہے, اس کے کامنٹس کو اس کے جو ٹویٹ ہے اس کو ڈسگسٹنگ اور ریپریہنسبل کہا گیا. پلے بوائے میگزین ہے, بہت بڑا میگزین ہے, اس سے میاں خلیفہ کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جو کہ لاکھوں ڈالر پہ محیط تھی, اس نے ختم کر دی. اور اس نے لکھا, میگزین نے لکھا کہ کچھ دن پہلے میاں نے انتہائی بیہودہ ریمارکس دیے تھے اور اس نے اسرائیل پہ ہونے والے حملے کو اور عام لوگوں کے, عورتوں کے, بچوں کے قتل کو اس نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا تھا. یہ کہا گیا میاں کے حوالے سے, اس کا کانٹریکٹ ختم کر دیا. اس نے لکھا, میگزین لکھتا ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کی حمایت کرتے ہیں لیکن ہم نفرت کی حمایت نہیں کر سکتے. یعنی وہ کہیں تو نفرت اور یہ کہیں تو اللہ بھلا کرے, کیا بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد میاں خلیفہ نے ٹاڈ شپیرو, یہ ایک بہت بڑا ایک انفلوئنسر ہے امریکہ کا اور بہت بڑا یہ جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی ہے وہاں کی, ٹاڈ شپیرو نام ہے اس کا. اس کے ساتھ میاں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ میاں خلیفہ اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا کرے گی. اس نے ٹویٹ کر کے میاں خلیفہ کو برا بھلا کہا, اور پھر جواب میں جو میاں خلیفہ نے اس کی منجی ٹھوکی وہ بھی سنواتا ہوں آپ کو. کہتا ہے دس از سچ ہورینڈس ٹویٹ, کنسیڈر یور سیلف فائرڈ افیکٹو امیجیٹلی. میاں خلیفہ کے ٹویٹ پہ کہتا ہے کہ انتہائی بےہودہ تم نے ٹویٹ کیا ہے اور تمہیں اسی وقت میں نوکری سے نکالتا ہوں. سمپلی ڈسکسٹنگ, بیانڈ ڈسکسٹنگ. پلیز ایوالو اینڈ بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ. بڑی ہو جاؤ اور ایک اچھی انسان بنو. دا فیکٹ دیٹ یو آر کنڈوننگ ڈیتھ, یعنی تم جو ہے وہ زنا بالجبر کو, قتل کو تم جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہو. اس طرح کے الفاظ انگلش میں ہیں لکھے ہوئے, میں سارے کے سارے ادا نہیں کر سکتا یہاں پہ. اس نے لمبا سارا ٹویٹ کیا. پھر آگے میاں کے جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں میاں خلیفہ کے جو نروز ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں. اس نے جواب دیا, کہتی that's the most press you will ever get out of me for your shitty little company. You quite literally couldn't pay me to post about it publicly before. یعنی وہ کہتی ہے کہ تمہیں اتنی ہی شہرت مل سکتی ہے میرے سے, میری وجہ سے, اس سے زیادہ تمہیں میں شہرت نہیں دوں گی. تمہارا جواب صرف ایک ٹویٹ میں ہے. تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ جب تم نے مجھے اپنے ساتھ کانٹریکٹ کیا تو جو میں نے پوسٹ لگانی تھی, اناؤنسمنٹ کی, اس کی میں چارج کرتی ہوں ڈیفینیٹلی, اس کی میاں خلیفہ نے چارج کرنا تھا اس کے لیے, تو مجھے اس کے پیسے بھی نہیں دے سکتے. تو تمہاری اتنی اوقات تھی, اتنی حیثیت تھی. اس کے بعد اس نے لکھا اٹس فری پیلسٹائن انٹل پیلسٹائن از فری. وہ لکھا تھا کہ میں عمر بھر فلسطین کو آزاد کرو کا نعرہ لگاتی رہوں گی جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا. یہ آخر میں لکھا اس نے. اور پھر مسلمانوں نے جو بھی اس کا, دیکھیں اس کا پروفیشن جو بھی رہا, اس کا دھندا جو بھی رہا, لیکن اس نے بتا دیا کہ اس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور اس کے سینے میں جگر بھی ہے. اس نے یہ بتا دیا, اور یہ بہت سو سے بہتر ہے, بہت سو سے بہتر ہے. اس پر آپ لوگ اپنا کامنٹ لازمی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد